بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جن آیات بینات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہیں اور 64۔ معزز سامعین و ناظرین، ان آیات بینات میں سے پہلی آیت کریمہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمانے باری ہے خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ سنا۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ اپنے اولیاء کرام کی فضیلت، ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اولیاء کرام کو جو بھی شان ملی، جو بھی عظمت ملی، جو بھی رفعت ملی، وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی نہ کرے۔ اور قبلہ حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے بہت بلیغ انداز میں بیان فرمایا کہ انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی شان ہوتے ہیں، اللہ کا مظہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو اولیاء ہوتے ہیں وہ نبی اور رسول کی شان اور ان کا مظہر ہوتے ہیں۔ تو گویا اولیاء کرام جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا مظہر ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کی فضیلت اور عظمت بیان کی کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، کسی حال میں بھی ان پر خوف اور حزن طاری نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ دنیاوی معاملات میں اور نہ ہی اخروی معاملات میں۔ انہیں اگر کوئی چیز پریشان کرتی ہے، کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، کسی چیز کی لگن ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگیاں اسی میں بسر کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے ان کی یہ عظمت بیان کی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اولیاء کرام کی شان بیان کی، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے، مولا یہ تو تیرے اولیاء کی عظمت اور شان ہے، تو ہمیں ان کی پہچان بھی کروا دے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، دوسری آیت کریمہ جو کہ 63 ہے سورہ یونس کی، اس میں اللہ کریم نے اولیاء کرام کی تعریف اور پہچان کروا دی کہ کون اولیاء کرام ہیں۔ وہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، یعنی اولیاء اللہ وہ سچے مومن اور صدق و اخلاص کا پیکر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالی کی خوشنودی، اس کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کے احکام کی بجا آوری میں بسر کر دیں، اور اس طرح جہاں سے بھی اللہ کریم کا حکم آیا، اللہ کریم کے احکام اور اوامر کی وہ تعمیل کرتے رہے، اس پر عمل پیرا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے، تو اولیاء کرام وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے مکمل طور پر دور رہے، ان سے باز رہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ کریم نے منع کیا ہے ان کے وہ قریب نہیں گئے۔ کیوں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ صیغہ ماضی ہے، یعنی وہ ماضی میں ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں ایمان ایسا راسخ اور پختہ ہو گیا کہ اب شکوک و شبہات سے ان کا ایمان اور یقین نہ متزلزل ہوتا ہے اور نہ ان کا ایمان متاثر ہوتا ہے، بلکہ ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قدر راسخ اور کامل ہے کہ وہ اب بڑھتا ہے۔ جب ایمان راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا اور وہ بڑھ رہا ہے، تو اس میں اب تزلزل نہیں آتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور اپنے اقوال اور اعمال میں ہر چیز سے دور رہتے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہوتی ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بنتی ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ الغرض اولیاء کرام کی صفت یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کہ یہ پہچان اللہ کریم نے کروائی، تو جب وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی پہچان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پرہیزگاری کا مرقع بن جاتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پیارے امتیوں، اے مومنین کی جماعت، اے مسلمانوں، اگر تم اولیاء کرام کو پہچاننا چاہتے ہو،
ان کو جاننا چاہتے ہو تو سن لو، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب انسان کی، کسی مومن کی، کسی مسلمان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو اس چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ پہچان بتائی ہے، یہ ہر اس شخص پر ہو سکتی ہے کہ جس کو تقوی پرہیزگاری میں کمال حاصل ہو جائے، یعنی وہ تقوی جس کے بارے میں اللہ کریم نے یہاں اولیاء کے حوالے سے بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی شعار رہتے ہیں۔ تو جب وہ تقوی شعار رہتے ہیں، اللہ سے ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں، اس کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں وہ صبح و شام اللہ کی رضا جوئی میں مصروف رہتے ہیں، تو جب وہ عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، آپ کی ذات مبارکہ سے محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ تعالی یاد آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان جو کروائی آپ نے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ تعالی یاد آ جائے، سمجھ لیں کہ وہ ولی ہے۔ تو گویا مجموعی طور پر جو ہم آیت کریمہ سمجھ رہے تھے، اس میں اللہ کریم نے اولیاء کرام کی پہچان تقوی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہم چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہیں اور اب بھی ہم نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کر کے فارغ ہوئے ہیں، تو روزہ رکھنا جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں فرض ہے۔ ہر مکلف عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ تو روزہ جو فرض کیا اللہ کریم نے، اس کی حکمت اور جو فلسفہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے اسی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ مولا، یہ ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ ہمیں کھانے پینے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کے اگلے کلمات ہیں آیت کریمہ کے، اس کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ کیا بن جائیں؟ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو گویا روزے کا جو سب سے بڑا اور اہم مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ جو مکلف ہے، مکلف سے مراد عاقل بالغ مسلمان، جس پر شریعت کی تکلیفات ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور اس طرح حج فرض ہے، اور دیگر جو نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، وہ کرتا ہے۔ تو جو روزہ اور اس طرح دیگر اعمال صالحہ ہیں، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، جب وہ مسلسل یہ انجام دیتا ہے، مسلسل بجا لاتا ہے، تو ان کو بجا لاتے ہوئے اسے تقوی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ تقوی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس پر اللہ کریم پھر اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ آج چونکہ 11 رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کو بھی منایا اور ان کے نام کی افطاری بھی کی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تقوی کے حصول کے لیے جو اللہ کریم نے یہ بیان کیا فلسفہ، اس کی روشنی میں تو انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، عبادات کرنی پڑتی ہیں، مسلسل اللہ کے اوامر کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے نواہی اور منع کردہ چیزوں سے باز رہنا پڑتا ہے۔ تو کوئی شخص پھر مکمل طور پر جب اوامر الہی کی تعمیل کر لیتا ہے اور
منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور پھر اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے، عبادات کرتا رہتا ہے، گناہ بالکل ترک کر دیتا ہے، تو پھر وہ ولایت کے مقام اور تقوی تک پہنچتا ہے۔ مگر ہم اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی ولادت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل منفرد چیز نظر آتی ہے۔ صاحب بہجت الاسرار، یہ کتاب ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ عبد القادر جب پیدا ہوئے تو ماہ رمضان تھا، تو ماہ رمضان المبارک میں جب دن کو انہیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا تھا پھر آپ دودھ پیتے اور سحری تک دودھ پیتے رہتے تھے۔ تو گویا آپ نے پیدائش میں ہی، پیدا ہوتے ہی اللہ کریم نے آپ کو یہ ودیت فرما دی کہ آپ اس چیز کا خیال رکھتے، وہ چیز جو بھی آپ پر مکلف نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ کے لیے لازم نہیں ہے، آپ پر فرض نہیں ہے، مگر اللہ کریم اپنے مقربین کو، اپنے جو اس کے مختار بندے ہوتے ہیں، چنیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا حال بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے ان مقربین میں سے ہیں جو چنیدہ ہیں، جو مختار ہیں۔ چنانچہ آپ کا یہ معمول تھا، اور اگلے سال جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ماہ شوال کی جو آخری 29 شعبان تھی، اس وقت مطلع صاف نہیں تھا، لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا۔ اب چونکہ پچھلے سال ان کے بغداد شریف میں، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت پھیل گئی تھی کہ سادات کے گھر ایک ایسا بچہ آیا ہے جو ماہ رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ تو جب اگلا سال آیا، چاند لوگوں کو نظر نہیں آیا، تو اگلے دن صبح پہنچ گئے کہ عبد القادر کا کیا حال ہے، کیا اس نے دودھ پیا یا کہ نہیں پیا؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام انسان، عام مومن اعمال صالحہ کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے، عبادات کرتے کرتے، اللہ کی اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ تقوی حاصل کر کے پھر ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو قربان جاؤں اللہ تیری شان پر، آقا آپ کی عظمت پر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے پیدائشی طور پر ہی وہ مقام عطا کر دیا تھا کہ جو دوسروں کو کافی محنت اور مجاہدے کے بعد میسر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسری آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان کا انعام کیا ہے، تو اس کے لیے فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے وہ شان عطا کی کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی فاضل تھا، نہ کوئی عارف تھا، اور پورے علاقے میں، پوری دنیا میں آپ کا چرچا تھا، اور دنیا کے کونے کونے سے علماء اور طالبان دین حق آپ کے پاس آتے تھے، یعنی آپ کی مقبولیت عام ہو گئی تھی کہ دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار ہے۔ یعنی اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دنیا میں بھی بشارت دی، اور اس کے بعد پھر آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے نصیب ہوں گے، اور اگر کسی ولی کو دنیا میں شہرت نہیں ملتی تو اللہ کریم اس کو خواب کے ذریعے سے اس پر انعامات فرماتا ہے، مشاہدات کرواتا ہے۔ اور آخری کلمات ہیں آیت کریمہ کے کہ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو اولیاء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہ انعام کرتا ہے، ان پر اکرام کرتا ہے، ان پر اپنا فضل کرتا ہے، کیونکہ اس کا فرمان نہیں بدلتا۔ اور
اس کے بعد فرمایا ذالک ھوال فوز العظیم، یہی وہ عظیم کامیابی ہے جو کہ ایک مسلمان، ایک مومن کا مطمع اور مطلوب اور مقصود ہے کہ ہر مومن کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ جو ایک ولی کی شان کے حوالے سے اللہ کریم نے بیان کی ہے کہ اسے نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی شعار ہوگا، وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور جب آخرت میں اس کے لیے خوشخبریاں ہیں تو گویا پھر وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آخرت میں کامیاب ہو گیا اسی کو اللہ کریم عظیم کامیابی سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔